بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انگلش کلاس 9 کا یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ تو یونٹ نمبر 1 ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر بچانے والا، خطرے یا مشکل سے بچانے والا، آف کا کی کے، ٹھیک ہے، آپ اس کا میننگ یہ لیتے ہیں۔ مین کائنڈ انسانیت، ٹھیک ہے، انسانیت کو بچانے والا یا انسانیت کی فلاح کرنے والا، انسانیت کی بھلائی کرنے والا، ٹھیک ہے۔ پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریڈنگ۔ فرسٹ پیراگراف ہے عربیہ، عرب از ہے دا لینڈ، سرزمین، آف کی انپیرل، بے مثل یا لاسانی، چام، دلکشی، اینڈ اور بیوٹی، خوبصورتی، ود اٹس، اس کے ساتھ، ٹریکلیس، بے نشاں، ڈیزرٹس، صحرا، آف کے سینڈ ڈیونز، ریت کے ڈیلے، ان میں دا ڈیزلنگ ریز، آنکھوں کو چندیا دینے والی تیز روشنی کی شعاعیں، آف دا ٹراپیکل سن، دہکتا ہوا سورج، ٹھیک ہے۔ اس پورے لائن کی جو ریڈنگ ہے وہ یہ بنے گی: عرب اپنے ریتلے ٹیلوں کے بے راہ صحراؤں کے ساتھ، آفتاب منقطع حارہ کی منور کرنوں میں حسن و زیبائی کی ایک بے مثال سرزمین ہے۔ ایک تو یہ ہوگی، اور ایک آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں: عرب اپنے ریتلے ٹیلوں کے بے راہ صحراؤں کے ساتھ سورج کی بے حد گرم یا آنکھوں کو چندیاں دینے والی کرنوں میں حسن و زیبائی یا حسن و دلکشی کی ایک بے مثل سرزمین ہے۔ اٹس سٹیری، اس کے تاروں بھرے، اسکائی، آسمان، ہیز ایکسائٹڈ، پرجوش کیا ہے یا تحریک دی ہے، دا امیجینیشن، تخیل، سوچ یا خیال، آف پوئٹس، شاعروں کی، اینڈ ٹریولرز، اور سیاحوں کی۔ اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو، اٹ واز ان دس لینڈ، یہی وہ سرزمین تھی، ڈیٹ جہاں، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واز بورن، پیدا ہوئے تھے، ان دا سٹی آف مکہ، مکہ مکرمہ کے شہر میں، وچ جو کہ، از ہے، اباؤٹ قریباً، 50 miles 50 میل، فرام دا ریڈ سی، بحیرہ احمر سے۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ بحیرہ احمر سے قریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ نیکسٹ پیراگراف نمبر 2 دیکھیں۔ دا عربس، عرب میں رہنے والے لوگ، ٹھیک ہے، پوزیسڈ، مالک تھے یا رکھتے تھے، a remarkable memory، ایک شاندار یادداشت، اینڈ ور، اور تھے، an eloquent people، فصیح و بلیغ لوگ، ٹھیک ہے۔ اہل عرب شاندار یادداشت کے مالک اور فصیح لوگ تھے۔ their eloquence، ان کی فصاحت، اینڈ memory، اور یادداشت، found expression، اظہار ہوا، in their poetry، ان کی شاعری میں، ان کی شاعری میں ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار ملتا ہے۔ every year، ہر سال، a fair، ایک میلہ، was held، منعقد ہوتا تھا، for poetical، شاعری سے متعلق، competitions، مقابلے، at، پر، اوکاز، جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اوکاز، ہر سال اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کے لیے میلہ منعقد ہوتا تھا۔ It is narrated that، ایسا بیان کیا جاتا ہے یا ایسا کہا جاتا ہے کہ، حماد said، کہا، دا کیلف، خلیفہ کو، ولید بن یزید، I، میں، کین ریسائٹ، تلاوت کر سکتا ہوں، ٹو یو، آپ کے سامنے یا آپ کے لیے، فار ایچ لیٹر، ہر ایک حرف کے لیے، آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کے، 100،
لانگ پوئمس لمبی نظمیں، وداؤٹ بغیر، ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ یعنی ان کا شمار کیے بغیر یا گننے کے بغیر، شارٹ پیسز مختصر یا چھوٹی نظمیں، اینڈ اور آل آف دیٹ اور یہ ساری کی ساری نظمیں واز کمپوزڈ لکھی گئی تھیں ایکسکلوزیولی خاص طور پر بائی پوئٹس شاعروں نے بیفور پہلے دا پرومولگیشن اعلان آف اسلام کے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ بن یزید کو کہا، میں آپ کے سامنے حروف تہجی کے ہر ایک حرف کے بدلے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں۔ ان نظموں میں چھوٹی نظمیں شامل نہیں ہیں اور یہ ساری نظمیں اسلام کی اشاعت یا اسلام کے تبلیغ سے پہلے کے شاعرہ کی لکھی ہوئی ہیں۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ تھوڑی حیرت کی بات نہیں ہے، ڈیٹ کہ اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ نے چنا دا عربک لینگویج عربی زبان کو فار کے لیے اس کی فائنل آخری ڈسپنسیشن احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، ٹھیک ہے، اینڈ اور دا پریزرویشن تحفظ آف ہز ورڈ اپنے کلام کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو لوگوں تک پہنچانے اور اس کے تحفظ کے لیے عربی زبان کو چنا۔ آگے پیراگراف نمبر 3 ہے، ان دا 5th and 6th century، 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں، مین کائنڈ انسانیت اسٹوڈ کھڑی تھی یا کھڑے تھے آن دا ورج کنارے پر یا دانے پر آف چوس تباہی کے، بربادی یا اس کو تکلیف بھی کہہ سکتے ہیں۔ 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں انسانیت تباہی اور بربادی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اٹ سیمڈ، ایسا محسوس ہوتا تھا، ڈیٹ کہ دا سویلائزیشن تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن جس کو لگے تھے 4,000 ایئرز سال ٹو گرو بڑھنے میں یا پھلنے پھولنے میں، ہیز اسٹارٹڈ شروع ہو چکی تھی، کرمبلنگ ریزہ ریزہ ہونا یا بکھرنا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس تہذیب کو پھلنے پھولنے یا پروان چڑھنے میں 4,000 سال کا عرصہ لگا تھا، وہ بکھرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ، اس لمحہ، ان ٹائم کے وقت، اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ نے ریزڈ پیدا فرمایا، رسول ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امانگ دیم سیلف انہی کے درمیان، ٹو لفٹ یعنی اٹھانے کے لیے، دا ہیومینٹی انسانیت کو، فرام اگنورینس جہالت سے، انٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی میں۔ وقت کے اس لمحے اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے انسانیت کو جہالت سے ایمان کی روشنی میں لے جانے کے لیے انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پیراگراف نمبر 4 ہے، وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 ایئرز آف ایج، 38 سال کی عمر میں، ہی اسپینڈ انہوں نے گزارا، موسٹ آف ہز ٹائم اپنا زیادہ تر وقت، ان میں سولیٹیوڈ تنہائی، اینڈ میڈیٹیشن مذہبی سوچ و فکر یا مراقبہ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مذہبی سوچ و بچار میں گزارا کرتے تھے۔ اس کو مذہبی سوچ و بچار کی جگہ آپ مراقبہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تنہائی اور مراقبے میں گزارا کرتے تھے۔ ان دا کیو آف ہرا، غار ہرا میں، ہی یوز ٹو ریٹائر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، ود ساتھ فوڈ اینڈ واٹر، کھانا اور پینا، اسپینڈ گزارنا، ڈیز اینڈ ویک، دن اور ہفتے، ان ریممبرنس یاد میں، آف اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے اور پینے کے ساتھ غار حرا میں تشریف فرما ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کئی دن اور ہفتے وہاں پر گزارا کرتے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف نمبر 5 ہے دا پیریڈ آف ویٹنگ، انتظار کی گھڑیاں ہیڈ کم ٹو اے کلوز، ختم ہو چکا تھا، یا انتظار کا دورانیہ ختم ہو چکا تھا، یا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ ہیز ہارٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، واز اوور فلوئنگ، لبریز تھا، ود ساتھ، پروفاؤنڈ کمپیشن، بھرپور ہمدردی یا شفقت، فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک انسانیت کے لیے بھرپور ہمدردی سے لبریز تھا۔ ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، ٹو ایریڈیکیٹ، ختم کرنا، رونگ، غلط، بلیف، عقائد، سوشل، سماجی یا معاشرتی، ایولز، برائیاں، کروئلٹی، ظلم، اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد، سماجی برائیاں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کیا جائے۔ دا مومنٹ، وہ لمحہ، ہیڈ ارائیوڈ، پہنچ چکا تھا، وین، جب، ہی واز ٹو بی بیسٹرڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جانا تھا، ود، ساتھ، نبوت کے۔ ون ڈے، اس لائن کا ٹرانسلیشن ہے، وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا یا نوازا جانا تھا۔ ون ڈے، ایک دن، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیم، تشریف لائے، اینڈ کنویڈ، اور پہنچایا، ٹو ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، دا فالوئنگ میسج، مندرجہ ذیل پیغام یا یہ والا پیغام، آف اللہ المائٹی، اللہ بزرگ و برتر کا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بزرگ و برتر کا مندرجہ ذیل پیغام پہنچایا۔ ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ ہو کریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کیا۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کریٹڈ مین فرام اے کلوٹ ہوتا ہے لوتھڑے سے، ٹھیک ہے، آف کنگیلڈ بلڈ، جمے ہوئے خون سے۔ پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون یا لوتھڑے سے۔ ریڈ، پڑھ، اینڈ تھے لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل، انتہائی کریم، ٹھیک ہے، باؤنٹیفل کا مطلب ہوتا ہے انتہائی کریم۔ پڑھ اور تیرا رب بہت کریم ہے، ہو ٹاٹ، جس نے پڑھنا لکھنا سکھایا، دا یوز آف پین، قلم کا استعمال، ٹاٹ مین، آدمی کو سکھایا، ڈیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ اور تیرا رب بہت کریم ہے، جس نے قلم کا استعمال سکھایا، آدمی کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پیراگراف نمبر 6 ہے دا ریولیشن، نزول، آف دا ڈیوائن میسیج، پیغام الہی کا، وچ کنٹینیوڈ، جو جاری رہا، فار دا نیکسٹ 23 ایئرس، اگلے 23 سال تک، ہیڈ بگن، شروع ہو چکا تھا، اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہیڈ ارائزن، اٹھ کھڑے ہوئے، ٹو پروکلیم، اعلان کرنے کے لیے، دا وننس، وحدانیت کا، آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، توحید، اینڈ دا یونٹی، اور اتحاد، آف مین کائنڈ، بنی نوع انسان یا انسانیت کا۔ پیغام الہی کا نزول جو اگلے 23 سالوں تک جاری رہا، شروع ہو چکا تھا۔ خاتم النبیین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اتحاد انسانیت کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہز مشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، واز ٹو ڈسٹروئے، ختم کرنا تھا، دا نیکسس آف سپرسٹیشن ہوتی ہے توہم، اگنورنس، جہالت، اینڈ ڈس بلیف، اور کفر، اینڈ سیٹ اپ، اور قائم کرنا، نوبل، اعلیٰ،
کنسیپشن تصور آف لائف زندگی کا، اینڈ لیڈ اور روشناس کرانا مین کائنڈ انسانیت کو ٹو دا لائٹ آف فیتھ نور ایمانی کی روشنی سے، اینڈ ڈیوائن بلیس اور روحانی سرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم، جہالت اور کفر کے محور یا مرکز کو مٹا ڈالنا اور زندگی کے ایک عارفہ اعلیٰ تصور کو قائم کرنا اور انسانیت کو روحانی سرور اور نور ایمانی سے روشناس کرانا تھا۔